ہم میرے خیال سے سحر صاحبہ آپ سے کر لیتے ہیں, یہ کیا ہلکی پھلکی واقعی میں صرف موسیقی ہی ہے یا پھر یہ حریفانہ کشاکش واقعی میں کوئی اسٹریٹجی کی صورت میں ہے؟ دیکھیں عائشہ, میں جو ماحول بنا ہوا ہے نا, اس کو ہلکی پھلکی موسیقی تو نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ یہاں پر جو ہے یہ صرف نہیں کہہ سکتے کہ تند و تیز جملے چل رہے ہیں, یہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجی اور ایک ڈیزائن جو ہے وہ موو ہے. کیونکہ جس طریقے سے مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب بھی مشکلات آتی ہیں, چیلنجز ہوتے ہیں, قدرتی آفات ہوں یا جو ہے پاکستان کو درپیش کوئی اور چیلنجز ہوں, تو ہم ہمیشہ قومی یکجہتی کی طرف دیکھتے ہیں, ہم ایک یونٹی کی طرف دیکھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم داخلی طور پہ بھی اور عالمی طور پہ بھی ایک میسیج دیں کہ ہم سب ساتھ کھڑے ہیں. اچھا, وہ نظر بھی آ رہا تھا کیونکہ بلاول صاحب جب پنجاب میں آئے سیلاب کے دوران, انہوں نے تعریف کی مریم صاحبہ کی کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہی, پھر اچانک سے تبدیلی کہاں پر آ گئی؟ ایکچولی عائشہ, آئی تھنک یو گاٹ دا پوائنٹ کہ ایک بہت پازیٹیوٹی کے ساتھ جو ہے بلاول بھٹو زرداری آئے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب وہ یہ سمجھتی ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے یہ ان کا دائرہ کار ہے اور کوئی شخص اس طرف دیکھے نہ, یا وہ شاید بہت بکھلا گئی ہیں, نروس ہو گئی ہیں جس طرح کی جو ہے وہ تباہی ہوئی ہے. دیکھیں جب ڈیواسٹیشن ہوتی ہے, جب قدرتی آفات ہوتی ہیں, اس وقت جو ہے ہمیں تھوڑا تحمل کے ساتھ لوگوں کو فوری طور پہ ریلیف پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ہمیشہ ہم بیسٹ پریکٹسز سے سیکھتے ہیں. جیسے کووڈ آیا تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے کس طریقے سے اس سے نبرد آزما ہوئے, ہمیں کیسے ہونا ہے. اس وقت 2022 کے اندر سندھ میں بدترین سیلاب آیا, تو ہم نے بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ایک بہت پازیٹیوٹی کے ساتھ, لیکن شاید ان کو پسند نہیں آئے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پسند ناپسند کی بھی بات نہیں ہے. اچھا, لیکن آپ کو لگتا نہیں سحر صاحبہ, اس کے بعد میں علی صاحب سے بھی اس کے بارے میں جانوں گی, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ ان کا پروگیٹیو ہے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہیں, کیونکہ وہ سی ایم ہے, ان کی گورنمنٹ ہے وہاں پر, بسٹ کے تھرو کہنا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ہی لوگوں کی مدد کی جائے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک تجویز دینا اور اس تجویز پہ ہائپر ہو جانا میں وہ غلط تھا. ٹھیک ہے, ایک تجویز کو پازیٹیوٹی کے ساتھ آپ لیتے, آپ کرتے, عمل کرتے یا نہیں کرتے. دیکھیں ہمارا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو آزمائش کے وقت میں جب تک کہ آپ پیکیجز چھپوائیں گی, جب تک آپ کوئی اعلان کریں گی, تحشیر کریں گی, ایک آسان ذریعہ ہے کہ فوری ریلیف آ جائے. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو کشتیوں کا کرایہ نہ دے سکے, جو ڈوب گئے. اگر ان کو فوری طور پہ 25,000 مل جاتے تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اپنی آپ میں کوشش کر لیتے. اچھا چلیں اس بات کو بھی چھوڑیں, آپ نے نہیں کرنا تھا, لیکن جو ہے ایک ایسے وقت میں سینسٹیوٹیز کو ابھارنا اور اس طرح کے جملے کسنا, پہلے یہ ذمہ داری انہوں نے بڑے عرصے سے دی ہوئی تھی وزیر اطلاعات کو, اب خود سنبھال لی. اب جی میرا پنجاب میری مرضی, بھائی وی آل belong to this کنٹری اینڈ پنجاب از the largest province. پھر مجھے قرضہ لینے کے لیے کہہ رہے ہیں میں قرضہ نہیں لوں گی. لیٹس آسک پی ٹی آئی کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ دے آر انجوائنگ اٹ. اب علی صاحب آپ کی کیا رائے ہے, انجوائے کر رہے ہیں؟ اچھا حذیفہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, اس کے بعد میں ان کی طرف جاؤں گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عائشہ. دیکھیے عائشہ, 2-3 چیزیں ہیں, یہ کوئی پہلی دفعہ تو ان کے درمیان ہوا نہیں ہے. ہر کوارٹرلی مطلب 3 مہینے بعد جو ہے نا ان کے ساتھ ایسا ہی آپس میں یہ ایک رفٹ کریٹ ہوتی ہے. اور ویسے ان سے ہمیں تو کوئی یہ بعید بھی نہیں ہے, انہوں نے ہی کہا تھا, ہم نے تو نہیں کہا تھا پیٹ پھاڑ کے نکالیں گے اور سڑکوں پہ گھسیٹیں گے اور کھمبوں پہ لٹکا دیں گے, پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں, پھر کانسٹیٹیوشنل سیٹس رکھ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر دوبارہ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں, اور ووٹ بھی ان کو دیتے ہیں, ووٹ ان سے لیتے بھی ہیں. سو یہ ہمارے ایک, کیونکہ میں تو رورل علاقے سے ہوں نا, تو گاؤں میں ایک چیز ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں نورا کشتی, مطلب مکا کے سارا پلان چل رہا ہے. اچھا میں ویسے مارننگ شو کرتی ہوں, تو آج ہی میں ڈسکس کری تھی, بڑے عرصے کے بعد نا ہمیں یہ ورڈ سننے کو ملا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے بانی پی ٹی آئی یہ ورڈ کہا کرتے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب اس کو میں آگے تھوڑا لے کے چلتا ہوں, تو میں نے دیکھا یہ کہ میں وہ پہلا شخص تھا جس نے ایک لائیو پروگرام میں کہا تھا کہ بھائی نہروں کا جب ایشو تھا تو سی سے آئی کس لیے بنائی ہوئی ہے آپ نے, اور اس کے بعد اس میں ٹیک اپ ہوا. اور میں ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے کہا بھائی یہ پیپلز پارٹی والے جو ہیں ان کی اور جو ان کی آپس میں سی سی آئی کے اندر میٹنگ ہوئی اور انہوں نے نعرے مارے آ کے ہائیسٹ لیول پہ کہ جی ہم نے ختم کر دیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ایک کمیٹی بنائی گئی جو اس کے اوپر ڈیسائیڈ کرے گی, اور کام زور و شور سے شروع ہے آج بھی. تو یہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. اب اس کو میں جب اور آگے لے کے چلتا ہوں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یار ان سے تو زیادہ اسٹیک تو ہمارا ہے پنجاب کے اندر. پنجاب کے نہیں, پورے پاکستان کے 80% لوگوں کو ریپرزینٹ عمران خان کرتے ہیں, اور عمران خان کے یہ جو ورکرز ہیں یہ کرتے ہیں جن کو انہوں نے ٹکٹ دیے اور بیٹھے ہوئے. سو اب ان کی آپس میں ایک دوسرے کو ٹیک بھرنا, ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا, مجھے تو پریویس ٹائم یاد آ رہا نا جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں تھی اور یہ کام کرتی تھی,
اور اس کے بعد ایک راضی ہو گیا, تو ناراض آپ ہو کو گیا. نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے لیے بھی پھر ایک راہ نکلے گی اگر یہ دو جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں, تو پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا ایک مارجن موجود ہے دوبارہ سے انٹیگریٹ کرنے کا, پینیٹریٹ کرنے کا. بڑی ایک ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے, کم سے کم پولیٹیکلی ہماری تو ہے. اور میں اپنی حد تک بات کروں, ہم نے تو کچھ دن قبل دیکھا تھا کہ جب یہ ضمنی الیکشنز اناؤنس ہوئے تھے تو ان دونوں نے کہا ہم کٹھا لڑیں گے, جہاں جس کا جو رنر اپ ہے اس کو دے دیں گے سیٹ. تو ان کی اپنی ورتھ تو یہ ہے کہ اکیلے کیا مل کے بھی ہمارے ساتھ نہیں لڑ سکتے الیکشن. یہ تو فیکچوئل پوزیشن ہے اور انہوں نے کیا. آپ دیکھ لیں کچھ دن قبل انہوں نے جب ضمنی الیکشنز تھے, یہ بائی الیکشنز کی بات ہوئی, تو انہوں نے کہا جی ہم نے کرائٹیریا طے کر لیا اور ہم اکٹھا لڑیں گے. اتنے ہی طاقتور ہوتے تو انڈیپینڈنٹلی لڑتے. سب کی ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, 17 سیٹوں سے بیٹھ کے پرائم منسٹرشپ ہولڈ ہو رہی ہے اور سی ایم کیسے کر رہی ہے سارا کچھ. لیکن بیسک اسپیکٹ یہ ہے کہ میرا پانی, میرا پنجاب, انگلی توڑ دوں گی, توڑ دیتی چاند صاحب کی انگلی, پھر سب سے پہلے تو انہوں نے اٹھائی, ہم نے تو نہیں بات کی. اچھا, اور آگے چلوں جب میں اس کو دیکھتے چلتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار ان غریب لوگوں کا کیا قصور ہے جو 60 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں. آپ کی اکانومی جو ہے تباہی کے دھانے پہ کھڑی ہے. عائشہ آج کی ذرا فگرز دیکھ لیں, جس کو ہم ٹکا کہتے تھے نا بنگال کا, وہ بنگلہ دیش کا ٹکا جو ہے 106 ٹکے کا $1 ہے, انڈیا کا 81 روپیز کا $1 ہے, افغان 86 روپیز کا $1 ہے, اور ہمارا 288 روپے کا اسلام آباد سے نہیں مل رہا. بلومبرگ کی ایک رپورٹ آئی, وہ تو کہہ رہے پاکستان کی اکانومی بڑی بہتر پرفارم کر رہی ہے. بہتر پرفارم, آپ مجھے ذرا ڈیفالٹ بتا کا دیں خطرہ جو ہے نا وہ پچھلے 15 سال سے کنسسٹنٹلی پاکستان کی اکانومی کے بارے میں بلومبرگ ہی کہہ رہا ہے. یہ اس گورنمنٹ کے سٹیٹس نہیں ہیں. میں آپ کو ایشین بینک کی بتا دیتا ہوں. آئی ایم ایف نے تو جو آج بتایا وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ انہوں نے کیا کہا کہ بھائی اپنے ریسورسز کے اندر رہ کے کریں, آپ کے اوپر کوئی نہیں کر سکتے, آپ نے بجلی سستی نہیں کر سکتے ان لوگوں کے لیے, اور آپ کیا کریں گے. اب بات یہ ہے کہ پیٹرول دنیا میں سب سے مہنگا پاکستان میں, بجلی دنیا میں سب سے مہنگی پاکستان میں. اب تو مجھے یہ بتائیں کہ لاسٹ ٹائم جو ڈیفیسٹ آپ کا بچا تھا, وہ بچا تھا آپ کے جو ڈالرز آئے تھے وہ چاول کی صنعت نے بچا لیا, آپ کے چاول کی جو ہماری کراپس ہیں اس نے بچائے تھے. اس طرح تو سب کچھ ختم ہو چکا ہے. آپ نے تو یہ دیکھنا ہے کہ واپس یہ دسمبر کا مہینہ آئے گا, آپ کے پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ آؤں گا تو میں آپ کو کہوں گا آج کی پرائسز بتائیں ہمیں, بڑی چیزوں کی چھوڑ دیں, آٹے کی بتا دیں, ٹماٹر کی بتا دیں, باقی چیزوں کی بتا دیں. اس کے اوپر آپ کی کوئی کسی قسم کا نہیں. آخری چیز عائشہ, جو بیسک کام تھا جو گورنمنٹ کا کرنے کا تھا, یہ نعرے بازی سے اور تکبرانہ گفتگو کرنے سے جو بہتر تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو انٹلیکچوئلز کی ضرورت تھی, آپ کو ایک تھنک ٹینکس کی ضرورت تھی, آپ نے بیٹھ کے بتانا تھا, سیمینارز کرنے تھے, باہر سے ڈیلیگیشنز بلانے تھے کہ بھائی یہ سیلاب آ رہا ہے اگلی دفعہ انڈیا میں, کہتا ہے ہم 22 سے 30% زیادہ بات کریں. یہی ایکسپیکٹیشنز عوام کو پی ٹی آئی سے بھی تھی نا, تو ہم نے تو کیا, کتنی مرتبہ تبدیلیاں کی گئیں, کتنی مرتبہ آپ دیکھیں نا تبدیلی کی گئی. ہمیں یاد ہے وزارت خزانہ میں کتنی مرتبہ تبدیلیاں ہوئی. اور آج آپ کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک, آج آپ کوئی سی بینک کی رپورٹ دکھا لیں, اور تینوں کہتے ہیں کہ ہر 4 صوبوں میں سے سب سے بیسٹ اکانومیکلی اگر کوئی صوبہ چل رہا ہے تو دیٹ از کے پی کے, جنہوں نے اپنے اہداف پورے کیے. وہ کہ ہم جنگ میں بیٹھے ہیں, وہ کہ جہاں جنگ پہ ہم, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے نا, وہاں تو جنگ کے اندر. آپ جانتے ہیں نا کہ اس وقت کیا سچویشن ہے پولیٹیکلی, جو اس وقت چل رہا ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. 3 سے 4 جو گروپس بنے. خیر میں اس پوائنٹ پہ واپس آتی ہوں. مجھے حذیفہ صاحب کو